अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हनीफ राजा का सलाम कबूल कीजिए। राजा ऑनलाइन में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक बिल्कुल नए और फ्रेश एपिसोड के साथ हाजिर हूं। पहला सेगमेंट हाजिर है तू मैमे, और तू मैमे में जो आज मेरे साथ मेरे गेस्ट हैं वो ये नहीं बता रहे कि वो क्यों यहाँ आए, लेकिन मैं ज़रा उनके बारे में बता देता हूँ। वो एक घरेलू मुलाजिम है जो घरेलू नौकर होते हैं, और ज़्यादातर का नाम जो फिल्मों में ड्रामों में फजलू होता है, तो इनका नाम भी फजलू है। तो फजलू साहब मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन फजलू साहब ने ये नहीं बताया कि वो आज किस टॉपिक पर बात करेंगे और उनको शिकायत क्या है। मैं उनसे खुद पूछता हूं कि फजलू साहब आपको शिकायत क्या है। फजलू साहब, हम आपको अपने शो राजा ऑनलाइन में खुशामदीद कहते हैं और उसके सेगमेंट तू मैमे में जिसमें आप मौजूद हैं आपको खुशामदीद कहते हैं। ये बताइए कि आपको शिकायत क्या है। जी मेरे को गैस का प्रॉब्लम है। तो चूरन खाएं। नहीं, पेट वाले गैस की बात नहीं कर रही है, मैं चूल्हे वाली गैस की बात कर रही हूँ। हमारे इलाके में तो आती ही नहीं है, कुछ इलाकों में तो 3 दफा आती है दिन में, दवाई की तरह, सुबह दोपहर शाम। और ये जो गैस है ना, इसकी वजह से पेट खराब हो गए लोगों के। हाँ फजलू साहब, चूल्हे की गैस से पेट की गैस का क्या ताल्लुक है? भाई मेजबान, मैं ये कह रहा था कि असल में बात ये है कि जब गैस नहीं आती ना तो फिर क्या होता है, लकड़ी पे खाना बनाना पड़ता है। भाई मैं तो हूँ घरेलू मुलाजिम, मेरे को तो काम पूरा करना पड़ता है ना। लकड़ी पे खाना बनाना पड़ता है, लकड़ियां डालो, और हर आदमी तो भाई, गरीब आदमी तो अफोर्ड भी नहीं कर सकता है ना। अमीर लोग तो कर लेते हैं। जब हमारे अपने घर पे बनता है ना तो हम लकड़ी जला रहे होते हैं। अब लकड़ियां इतनी महंगी हो गई हैं, लकड़ी खत्म हो जाती है, फिर हम क्या करते हैं, फिर उसमें गत्ते डालते हैं चूल्हे में, उसमें हम कागज डालते हैं, और किसी की लो ज्यादा होती है, किसी की आंच कम हो जाती है। उससे होता है क्या है कि खाना ना भाई कच्चा पक्का पक रहा है। जब कच्चा पक्का खाना खाते हैं ना तो पेट खराब हो जाता है। और क्या शिकायतें हैं आपकी? भाई मेजबान, मैं ये कह रहा था, बात ये है कि मैं तो सर से पेट तक ना शिकायतों से भरा हुआ हूं। मेरे को कोई एक शिकायत हो तो बताऊं। अल्लाह तौबा तौबा, लोगों की समझ में क्यों नहीं आ रही है, मेरी समझ में नहीं आ रही है कि ये लोगों की समझ में क्यों नहीं आ रही है। भाई इतनी गंदगी करते हैं, तौबा 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 तौबा। मेरे को तो छी 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 गंदगी से नफरत है। मैं तो जिस घर में भी काम करता हूँ ना, आप यकीन करें, मैं तो किचन को ना चमका के रखता हूँ। लोग, मेरे को इतना गुस्सा आता है, ये लोग क्या करते हैं, जगह जगह कचरे के ढेर पड़े हुए, उस पे मक्खियां भिनक रही हैं, कुत्ते बिल्ली उसमें से खाना ढूंढ रहे हैं। और वो जो पान खाने वाले लोग हैं ना, गुटखा मावा पान खा रहे हैं। अबे भाई, तू पान खा रिया है तो जगह जगह तू क्यों थूक रिया है? जब पान खा रिया है तो इधर थूक दिया, उधर थूक दिया। ये मेरे को बहुत बुरा लगता है। हालांकि देखो ना, K21 है ना चैनल में, बड़े शौक से देखता हूँ। हाँ, राजा ऑनलाइन जो उस पर प्रोग्राम आता है ना, वो आपका, हाँ मैं शौक से देख रहा हूँ, वो तो हर रोज देख रहा हूँ मैं, जब भी आ रही है। हाँ, उस पे हर थोड़ी देर के बाद आता है, वह है ना आपका, तवज्जो फरमाइए, गंदगी के ढेर ना लगाइए, है ना। वो कितने दिन से चीख रिया है, वो तवज्जो फरमाइए, तवज्जो फरमाइए। ये आवाज है किसकी है? वो अपनी आवाज पे तवज्जो नहीं दे रिया। और क्या क्या शिकायतें हैं आपको अपने मालिकान से, जिनके घरों में आप बाहैसियत नौकर काम करते रहे हैं? मैं ये कह रहा था भाई मेजबान, कोई एक शिकायत हो तो मैं बताऊं ना। इतनी शिकायत है, सर से पैर तलक ना मैं शिकायतों से भरा हुआ हूं। आप मेरे को थोड़ा सा हिलाओगे ना तो शिकायतें निकल के गिरना शुरू हो जाएंगी। मैं तो आराम से छींक मारता हूँ, आराम से खांसता हूँ, शिकायत बाहर ना आ जाए। असल में देखा ना, अब ये नौकर की क्या जिंदगी क्या है। अल्लाह किसी को कुत्ता बना दे, उसको किसी के घर का नौकर नहीं बनाए, क्या जिंदगी है। अब भाई सारे दिन मैं काम करके सो रहा हूँ, अब मैं सो रहा हूँ, बेगम साहिबा ने आके उठा दिया, उठ बे फजलू। अब मैं उठ के बैठ गया, चलो रोटियां डालो। अब मैं रात को रोटियां डाल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ भाई मैं ही क्यों रोटियां डाल रहा हूँ? तो वो कह रही है कि भाई तुम्हारे साहब जो है ना वो ड्यूटी पे है, वरना वो डाल लेते। अबे यार क्या बताओ, जिंदगी अजाब हुई भी है। बेगम साहिबा इतनी तेज है, इतनी तेज है, मैं क्या बताऊं, मुझे समझ में नहीं आता। ये पेट्रोल पे चल रही है, CNG पे चल रही है, डीजल पे चल रही है, या जिसपे F-16 उड़ता है उस किसी ईंधन पे चल रही है। इतनी तेज है वो, काबू में किया हुआ, डरे रहते हैं। हाँ, वो जो साहब है ना हमारे, डरे रहते हैं। बेगम साहिबा इतनी बेइज्जती करती है उनकी, इतनी बेइज्जती करती है, कभी सोफे के पीछे छुप जाते हैं, कभी मेरे किचन में आके छुप जाते हैं। और मेरी तनख्वाह रोकी हुई है इन लोगों ने, साहब ने रोकी हुई है। इसलिए रोकी हुई है कि तू बाहर जाके दूसरे घरों के नौकर को ना मेरी बेइज्जती के बारे में नहीं बताइयो। अब मैं क्या बताऊं, कोई एक बेइज्जती साहब की हो रही हो तो बताऊं भी। साहब ना एक दफा बर्तन धो रहे थे किचन में।
بیگم صاحبہ پاس ہی کھڑی ہوئی تھی, ان کے خوف سے دھو رہے تھے. اور دروازہ میں لوک کرنا بھول گیا, ان کا ایک دوست ڈائریکٹ گھر کے اندر آ گیا, کچن میں آ گیا, ہنسنے لگا, کہنے لگا ابے فاروق تو برتن دھو رہا ہے. تو وہ شرمندہ ہو گیا, تو کہنے لگے اس میں کیا بات ہے؟ اس نے کہا بھائی شرم کی بات ہے, یہ تو کام بیویوں کے کرنے کا ہے. کہنے لگے تو میری بیوی میرا ہاتھ بٹاتی ہے نا. فاروق نے کہا کون سا ہاتھ بٹاتی ہے؟ کہنے لگے کہ جب میں کپڑے دھوتا ہوں تو وہ جو ہے مجھے صابن اٹھا کے دیتی ہے, کبھی پاؤڈر اٹھا کے دیتی ہے, وہ میرا ہاتھ نہیں بٹاتی کیا؟ اچھا یہ بتائیے فضلو صاحب کہ آپ صرف کوک ہیں, یعنی آپ کھانا پکانا ہی جانتے ہیں, یا آپ ڈرائیونگ بھی کرتے ہیں, ڈرائیور بھی ہیں آپ؟ ارے بھائی کسی کو بولنا بھی نہیں کہ میرے کو ڈرائیوری بھی آتی ہے. ہیں کیوں؟ ہاں میں ڈرائیوری بھی کر لیتا ہوں, لیکن ایک دفعہ میں نے بتا دیا بھائی اپنے ایک مالک کو جن کے میں ملازم تھا میں کھانا پکانے کا. انہوں نے کہا ڈرائیوری آتی ہے؟ میں نے پھنے خانی میں بول دیا ہاں آتی ہے. انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے بھائی اب تو ذرا ڈرائیوری کر, چھوٹی موٹی تو چل جاتی ہے. کمبختی کب آئی؟ کمبختی اس دن آئی جب پیٹرول کی کیا وہ کہتے ہیں ہڑتال کو انگلش میں, اسٹرائک. ہاں پیٹرول کی اسٹرائک ہو گئی. لو بھائی صاحب نے کہا فضلو جا اور جا کے پیٹرول بھروا کے لا. میں نے کہا بھائی میں نہیں جا رہی ہوں, وہاں تو بڑی لمبی لائن ہوتی ہے. بیگم صاحب نے کہا تو جا رہی ہے یا تیرے پہ چوری کا الزام لگاؤں؟ اے بھائی وہ بہت تیز ہو رہا تھا, میں فوراً گاڑی لے کے نکل گیا. پیٹرول پمپ پہ اللہ معاف کرے اتنی لائن کیا بتاؤں میرے بھائی. کوئی 3 گھنٹے کھڑا رہا ہوں میں بھائی, میزبان حنیف راجہ 3 گھنٹے پیٹرول کی لائن میں کھڑا رہا. جب میری باری آئی تو پتہ چلا کہ بھائی اسٹرائک واپس لے لیے جنہوں نے اسٹرائک کی تھی. کیا کمبختی ہے یار میری, یہ کوئی زندگی ہے؟ دیکھو نا. ہاں ایک بڑی مزے کی بات سناتا ہوں. کسی نے میرے کو بتائی کہ بھائی چاند پہ سے نا کسی نے وہ خوردبین دوربین کس سے دیکھتے ہیں, اس نے دیکھا نیچے نا ایک لمبی سی لکیر جا رہی ہے. تو انہوں نے کہا یار یہ یقیناً دیوار چین ہوگی. جب نیچے فون کر کے پوچھا بھائی یہ لکیر کس چیز کی ہے, انہوں نے کہا پیٹرول کی اسٹرائک ہے, یہ گاڑیوں کی اور اسکوٹر بائک والوں کی لمبی لائن لگی ہوئی ہے. بس بھائی میزبان حنیف راجہ میں بتا رہی ہوں کہ تجربہ ہو گیا کہ آپ کو جو کام آتا ہے نا اتنا ہی بتاؤ اپنے مالک کو, بوس کو, اس سے زیادہ نہیں بتاؤ. ایکسٹرا کوالیفیکیشن بتاؤ گے نا تو وہ تو پیس کے رکھ دے گا آپ کو. ہاں بس بھائی توبہ کر لی, اب میں جاتا ہوں, بولتا ہوں صرف کھانا پکانا آتا ہے مجھے. ڈرائیوری کے لیے جاتا بس ڈرائیوری آتی ہے, پکانا پکانا نہیں آتا. اور کوئی شکایت ہے آپ کو؟ ہاں بھائی بس میری ایک شکایت اور ہے, وہ اپنی بیوی سے. اصل میں دیکھو نا میں تو ملازم ہوں فضلو, دنیا بھر کے لیے تو میں نوکر ہوں, لیکن میرا دل اس بات پہ دکھتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے سامنے بھی نوکر ہوں یار. وہ بھی میرے کو نوکر سمجھتی ہے. میں صاحب کے گھر پہ کام کر کے جب جاتا ہوں تو کبھی کبھی چھٹی پہ تو پھر مجھ سے وہ گھر کا کام کرواتی ہے, میرے کو نوکروں کی طرح میرے ساتھ برتاؤ کرتی ہے. ہاں کیا کروں بھائی. اچھا بھائی میرے کو ابھی اجازت دو, میرے کو جا کے نا ابھی بچے بھی گننے ہیں. میرا مطلب ہے بچوں کو ذرا کھیلنا کودنا ان کے ساتھ کروانا ہے, ان کو لے کے باہر جاؤں گا, پھر مجھے برتن دھونے, پھر کپڑے دھوؤں گا, ٹھیک ہے نا. پھر بیگم کے اپنے یعنی اپنی بیوی کے بیگم بولتا ہوں گھر میں, عزت کرتا ہوں میں, لیکن وہ میری عزت نہیں کرتی. اس کے میرے کو نا سینڈل وینڈل بھی پالش کروانے ہیں. ٹھیک ہے بھائی میرے کو اجازت, چلے آپ پروگرام ختم کر لیں, میں بیٹھ جاتا ہوں. بڑی دکھ بھری داستان ہے فضلو صاحب آپ کی. چلیے خیر کوئی بات نہیں. ویورز فضلو صاحب نے جاتے جاتے دکھی کر دیا. بہرحال آپس کی بات یہ ہے کہ ہر بیوی والے کا یہی حال ہے. اس سے پہلے کہ کوئی سن لے میں جلدی سے اس سیگمنٹ کو ختم کرتا ہوں. بریک کا وقت ہو گیا ہے. مجھے اور فضلو صاحب کو اجازت دیجیے. اس سیگمنٹ کے لیے شو ہمارا جاری ہے, دیکھتے رہیے. بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف جائیں گے. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ویورز. راجہ آن لائن میں میں حنیف راجہ آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں. اس وقت ہمارا سیگمنٹ ہے سیلیبریٹی آن لائن, اور سیلیبریٹی آن لائن میں اس وقت ہمارے ساتھ جو آن لائن موجود ہیں وہ ایک بہت زبردست ایکٹر ہیں,
جنہوں نے اپنے فنی سفر کا آغاز تھیٹر سے کیا، تھیٹر کے بعد وہ ٹیلی ویژن اسکرین تک پہنچے، اس کے بعد وہ پڑوسی ملک کے ایک بہت بڑے چینل پہ بھی اپیئر ہوئے، ایک بہت بڑی سیریل میں، پھر وہ اپنی ذاتی بزنس کی وجہ سے، کام کی وجہ سے دبئی شفٹ ہوئے، اور اس کے بعد جب وہ واپس پاکستان آئے تو پھر ان کو بہت پذیرائی ملی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب کے جانے پہچانے شرافت علی شاہ۔ السلام علیکم شرافت علی شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام حنیف راجہ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، اور آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ راجہ آن لائن میں تشریف لائے۔ بھائی شکریہ آپ کا، آپ نے اس خوبصورت پروگرام میں مجھے بلا کر آن لائن لیا ہے، اور بڑا حسین پروگرام ہے آپ کا، بہت خوبصورت پروگرام ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ میں نے آپ کو بلایا اسی لیے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی تعریف کرتے رہیں۔ تو شاہ جی یہ بتائیے، ہم پیار سے شاہ جی بھی بولتے ہیں شرافت علی شاہ صاحب کو، شاہ جی یہ بتائیے، میں آپ کے کریئر پہ بھی نظر ڈالوں گا۔ آپ جب واپس آئے ہیں پاکستان کافی عرصے کے بعد، اور اس کے بعد آپ ایک بہت بڑے چینل جو کہ ڈرامے کے حوالے سے بہت مشہور ہے، اس پر ایک سیریل میں بہت عمدہ رول کر رہے ہیں، سیریل کا نام ہے بے بسی۔ ذرا کچھ اس کے بارے میں بتائیے، پھر ہم فلیش بیک کی طرف جائیں گے۔ راجہ ایکچولی جب میں یہاں آیا تو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اتنا اچھا جو ہے رسپانس ملے گا، لیکن وہ برکت صدیقی صاحب ہیں جو بہت ریگولر کام کر رہے ہیں۔ جی، برکت صدیقی بہت زبردست ڈائریکٹر ہیں۔ انہوں نے مجھے کال کیا، اور بڑا اچھا سیریل، اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں جو رول میرا ہے وہ وسیم عباس صاحب کے ساتھ ہے۔ واہ، بہت اچھا ایکٹر ہے وسیم عباس، آپ کو پتا ہے، بہت زبردست۔ تو بڑا اچھا رول ہے، اور مجھے بڑا اچھا رسپانس ملا ہے، اور لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو۔ اس چینل کا تو پلے آپ کو پتہ ہی ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو بڑا اچھا رسپانس ہے۔ اچھا دیکھیں، ٹی وی چینل پہ تو لوگ دیکھتے ہی دیکھتے ہیں، آج کل ایک اور بہت بڑی سپورٹ مل گئی ہے، اور وہ بہت طاقتور بن گئی ہے سپورٹ، وہ ہے سوشل میڈیا۔ کیونکہ پہلے میں بھی اس کو بڑا ایزی لیتا تھا، اور میں ٹی وی چینل پہ کیونکہ ساری زندگی کام کیا ہے، ابھی بھی الحمدللہ کر رہا ہوں، اللہ نے چاہا آگے بھی کرتا رہوں گا، تو اس کا جو فیڈ بیک ملتا تھا میں سمجھتا تھا یہ بہت بڑا ہوتا ہے، اور ہوتا ہے، اس میں شک نہیں۔ لیکن اب یہ پیرلل آ گیا ہے سوشل میڈیا، تو جب میں نے اپنا چینل بنایا، میری ٹیم نے حنیف راجہ کے نام سے یوٹیوب کا، اور فیس بک پیج پر بھی حنیف راجہ کے نام سے، اور جب اس پہ ہمارے سیگمنٹس اور چیزیں اپلوڈ ہوئی اور اس کا فیڈ بیک ملا، مجھے اندازہ ہوا کہ سوشل میڈیا کتنا پاورفل ہو چکا ہے۔ میں نے سوشل میڈیا پہ آپ کا ایک کلپ دیکھا جو کہ ایک ہوٹل کا سین تھا، آپ اور وسیم عباس صاحب دو دوست ہیں، اور اتنا عمدہ وہ شوٹ ہوا ہے، اور آپ نے بہت اچھا اس میں شاہ جی کام کیا، تو مبارکباد، سب سے پہلے تو قبول کیجئے، آپ بہت اچھا کام کیا آپ نے۔ بہت شکریہ راجہ۔ آپ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا ایکچولی پاور بن گیا ہے، میری دانش سے مجھے یہاں آ کر یہ احساس ہوا ہے کہ سوشل میڈیا ہی راج کر رہا ہے بیسکلی، اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ پیرلل کھڑا ہوا ہے اس وقت۔ بالکل ایسا ہی، لوگوں کا زیادہ ویورشپ جو ہے وہ اس طرف ہے۔ ہاں بالکل، ایک پہلوان بن کے سامنے آ گیا ہے۔ بالکل 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 ایسا ہی۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں آپ کے کریئر کے آغاز سے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ویورز میں آپ سے مخاطب ہوں، جب میں نے 91 یا 92 میں نے پہلا اسٹیج پلے کیا، اور وہ تھا ایکسکیوز می بابا، نہیں اس سے پہلے تھا استادوں کے استاد، جو لیاقت سولجر اور شہزاد رضا صاحب کے ساتھ تھا۔ دو پلے ایک ہی وقت میں نے 2-3 ہفتوں کے گیپ سے کیے۔ دوسرا تھا ایکسکیوز می بابا۔ ان دا مین وائل شرافت شاہ صاحب سے میری ملاقات ہوئی، تو یہ عمر بھائی کے، یعنی عمر شریف صاحب کے اسٹیج ڈراموں میں بڑے اچھے کیریکٹرز کرتے رہے تھے، اور اس وقت ویڈیو کیسٹ ریلیز ہونا شروع ہو گئی تھی جس کی بہت طاقت تھی، جیسے آج سوشل میڈیا کی ہم بات کر رہے ہیں، اس وقت ویڈیو کیسٹ کی یہ طاقت تھی۔ تو وہاں میری ان سے دوستی بھی ہوئی، میں نے ان کا کام دیکھا۔ تو یہ بتائیے کہ آپ نے عمر شریف صاحب کے ساتھ کتنا کام کیا، اس کو سم اپ کر کے آپ بتائیں گے تو میں زیادہ زیادہ بات چیت کر سکوں گا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، بیسکلی انہوں نے ہی مجھے انٹروڈیوس کرایا تھا، اور معین صاحب اس وقت زندہ تھے، شہزاد بھائی، شہزاد رضا، لیاقت سولجر، ان کے ساتھ ہی میں نے کام کیا، اور میری شروعات ایسے بڑے لوگوں کے ساتھ ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، احسان۔ اس وقت ظاہر سی بات ہے میرا بھی انیشیل تھا، اور ایک انٹری یا 2 انٹری اس طرح سے ہوتی تھی، لیکن مجھے آپ کا ڈرامہ ایکسکیوز می بابا ہے، قطع نظر اس بات کی یہ مت کہیے گا کہ میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں، اس میں جو آپ نے رول کیا تھا وہ مجھے بہت پسند آیا اس وقت ہمارا۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ چلتا رہا، سب یہ سلسلہ جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ کیا تھیٹر پہ۔ ایکسکیوز می بابا میں، میرا ایک بہت چھوٹا سا رول تھا ویٹر کا، ہیڈ ویٹر جو ہیں وہ یا تو میں تھا یا اختر شیرانی مرحوم، وہ تو بڑے سینئر تھے مجھ سے۔ جی
तो वो वन लाइन लिखी भी थी, और मोइन अख्तर साहब भी अमेरिका में थे, नहीं मोइन भाई थे यहाँ, मोइन अख्तर साहब, फुरकान हैदर साहब जो डायरेक्टर थे वो अमेरिका में थे। छोटा सा रोल था, वो कोई एक आर्टिस्ट छोड़ के चला गया। तो हमारी बड़ी मशहूर सिंगर हैं आबदा खानम साहिबा, जो कवालियों कैसेट के हवाले से बहुत मशहूर हैं, उन्होंने मेरा नाम वहां पर लिया कि वो लड़का बड़ा अच्छा है। तो वो छोटा सा रोल इतना बड़ा हो गया कि मोइन भाई बड़ी तारीफ करते थे जब वो शो एंड होता था, और हम लोग इस स्टेज पे आके शुक्रिया अदा करते थे। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला की रहमत है। खैर, बात आपकी हो रही है तो आप ही की बात करेंगे। वहां से आपने उमर शरीफ साहब के साथ बहुत सारा काम किया। फिर टेलीविजन पे मेरी आपकी मुलाकात हुई काजिम पाशा साहब के सीरियल जाल में, पीटीवी पर, उसमें भी आपका बहुत अच्छा रोल था। तो जरा इसके बारे में बारी बारी बताइए कि टीवी पर फिर किस तरह पेर हुए आप। अब मैं थिएटर ही कर रहा था, और उसके साथ ही शहजाद खलील मरूम साहब का एक सीरियल था, वो मैंने उसमें रोल किया। फिर काजिम भाई ने एक सीरियल था, काजिम पाशा साहब, रात रेत हवा, उसमें मेरा एक सीन था, और मेरा ख्याल है कि उस एक सीन को देख कर उन्होंने सीरियल जाल, जिसमें आप भी एक इंपॉर्टेंट रोल कर रहे थे, वो उससे बेसिकली आप क्लिक होना तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा मेरा जो है वो ट्रैक चेंज हुआ। फिर मुझे बहुत अच्छे अच्छे रोल मिले। तपिश मैंने सायरा काज़मी साहिबा के साथ किया, नंगे पाँव, चांद गिरन हैदर इमाम रिजवी साहब के साथ। फिर ये मैं कर ही रहा था तो फिर मैं चला गया तलाश माच के सिलसिले में, जो आपने मुझे बताया। फिर मैं दुबई चला गया था। दुबई में शराफत अली शाह साहब एक होटल के साथ एसोसिएट थे, और हम भी वहाँ बड़ा ठहरा करते थे जाके जब ये वहाँ थे। तो बड़ा वीआईपी प्रोटोकॉल माशाल्लाह शराफत शाह साहब की वजह से मिलता था। और उसके बाद वहाँ पे, क्योंकि टैलेंट तो रुकता नहीं है, पानी और टैलेंट अपना रास्ता खुद बनाता है। जी टीवी के सीरियल में उसका नाम भी आप बताइए, और किस तरह उन्होंने आपको कास्ट किया, और उसके बाद आपकी शोहरत में और इजाफा हुआ, इसके बारे में कुछ फरमाइएगा। वो फारूक मसूदी साहब एक सीरियल कर रहे थे, दास्तान, बहुत बड़ा सीरियल था। तो वो उन्होंने जी टीवी सीरियल का, और वो पहला सीरियल था जी टीवी का, ऑन प्रोडक्शन थी, जो कि वहां हो रही थी शारजा में। तो उन्होंने कहा कि जी टैलेंट को नया बुलाया, मैं भी चला गया। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आप ऑडिशन दें। अब पता नहीं क्यों, एक आप आर्टिस्ट हैं, कुछ समझते हैं इस चीज को, मुझे ये फील हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा कि जी मैंने थोड़ा सा काम किया पाकिस्तान से, यहाँ आके मैं ऑडिशन दूं। वो मैंने कहा जी मैं ऑडिशन नहीं, मेरे पास एक क्लिप है, वो देख लीजिएगा, अगर आप समझते हैं तो मुझे बुला लीजिएगा। वो मैंने क्लिप दे दिया कि एक हफ्ते के बाद कॉल आ गई। तो उसके बाद फिर वो बड़े बड़े उसमें फनकार थे, और बहुत अच्छा मेरा रोल था, और लोगों ने बड़ा पसंद किया। वाह, बहुत उम्दा था। जी टीवी इंडिया का वो सीरियल था दास्तान, और आज भी मौजूद है यूट्यूब पर, लोग देखते हैं। अच्छा, आप में एक अलग टैलेंट मैंने देखा, और ये डिस्कवर हुआ जब आपने दुबई में 14 अगस्त पे, व्यूवर्स, हमने 14 अगस्त के मौके पर, एंड 14 अगस्त के दिन नहीं, लेकिन उस मौके पर दुबई में ख़ास तौर पे बड़ा जश्न मनाया जाता है। जो अब्रॉड में लोग हैं वो बड़ा जश्न मनाते हैं पाकिस्तान की यौम आज़ादी का। तो वहाँ पे शराफत अली शाह साहब ने एक एजुकेशन बेस्ड प्ले लिखा, उसको डायरेक्ट किया, उसमें परफॉर्म किया, और उसमें उसके बाद शो था, और उसमें मेरी कॉमेडी परफॉर्मेंस थी 1 घंटे की। वो शो बड़ा उम्दा था, उसका नाम मेरे जहन से निकल रहा है, आप बताइए शराफत शाह साहब। वो जो शो था बड़ा यादगार था, आपने हनीफ राजा साहब बिल्कुल सही याद दिलाया। गुड न्यूज मैंने एक स्टेज प्ले खुद ही लिखा था। गुड न्यूज, हाँ, खुद ही डायरेक्ट किया, और वहाँ के स्टूडेंट्स जो होते हैं यूनिवर्सिटी के स्कूल से, उनको रिहर्सल वगैरह करा के, और इत्तेफाक से आपने देखा, आपने बहुत तारीफ भी की, लोगों को भी बड़ा पसंद आया। बहुत अच्छा था, बहुत उम्दा। क्योंकि देखें, मैं तो हो सकता है आपकी दोस्ती में तारीफ कर दूं, लेकिन ऑडियंस तो न्यूट्रल होती है ना, वो तो जाहिर है कि अच्छी चीज होती है तो बात करती है। आपने जो उस एक चीज को बड़ा हाईलाइट किया था, लोगों की समझ में नहीं आई होगी, कि एक स्टेज पे 2 सेट थे। बहुत उम्दा काम था, है ना, 2 फैमिलीज का, क्योंकि टीवी तो था नहीं, तो वो स्टेज पे ही दिखाना था। तो ये बात मुझे अच्छी तरह से याद है, क्योंकि आप ये काम समझते हैं। स्टेज पे आपने मेंशन किया था, और लोगों ने उस बात को बड़ा अप्रिशिएट किया था। बहुत अच्छा हुआ था, वो शो ही अच्छा हुआ था, वो शो ही अच्छा हुआ। उसके अगले साल आपने किया शारजा में, वो भी 23 मार्च के मौके पे था, या 14 अगस्त के मौके पे था, और बहुत सारे न्यूज चैनल ने उसकी फुटेज चलाई थी, और वो था बहुत जबरदस्त शो। उसमें भी मैं भी था, सलीम जावेद थे, और आप थे, और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने वहां पे घंटे सवा घंटे परफॉर्मेंस दी थी, इसलिए कि इतनी बेहतरीन ऑडियंस। वो शो, उसमें भी आपने एक और प्ले किया था, वो था ब्रेकिंग न्यूज। पहले था गुड न्यूज, फिर दूसरा ब्रेकिंग न्यूज, जो दुबई और शारजा में टॉक ऑफ द टाउन बना रहा एक अरसे तक।
شکر الحمدللہ. وہ جو جس شو کی آپ بات کر رہے ہیں حنیف راجہ صاحب, وہ 4 گھنٹے کا شو تھا اور جس میں سلیم جاوید بھی تھے, اور وہ ہسٹری ہے. بالکل, وہ دبئی کی, شارجہ کی ایک ہسٹری ہے کہ 4 گھنٹے تک نان اسٹاپ لوگ بیٹھے رہے ہیں اور دیکھا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ آپ نے گھڑی دیکھ کر کہا تھا کہ میں اتنے بجے آیا تھا, اتنے بجے جو ہے جی 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 ہال میں کیونکہ گھڑی لگی ہوتی ہے نا بڑی سی, تاکہ آدمی کو اپنی اوقات پتہ چلتی رہے. تو وہ میں نے دیکھی اور میں نے دیکھ کے کہا یار 4 گھنٹے ہو گئے, کیونکہ میں کنڈکٹ کر رہا تھا پورا شو. پہلے شو ان کا ڈرامہ ہوا, شرافت علی شاہ صاحب اور ان کی ٹیم کا, پھر وہ شو ہوا, سلیم جاوید کی پرفارمنس تھی, انہوں نے اپنا سیشن کیا, پھر میں نے کوئی 1.5-2 گھنٹے تو کامیڈی کی ہوگی, 1.25 گھنٹے تو میں کم بتا گیا. بالکل, اتنا لمبا سیشن اور بہت کامیاب تھا. اچھا, پھر کووڈ آ گیا درمیان میں, اور اس کووڈ کی وجہ سے ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی, معاملات بڑے خراب ہو گئے. تو میرے خیال میں آپ دبئی سے موو کر کے پھر پاکستان واپس آئے. یہ پچھلے سال کی بات ہے, 2020 کی. بالکل صحیح کہا آپ نے. دیکھیے ٹورزم ڈیپینڈ یوئی جو ہے وہ ڈیپینڈ ہی ٹورزم پہ کرتا ہے. جو حالات ایسے ہوئے تو میں یہاں آ گیا, لیکن اللہ کا شکر ہے یہاں آنے کے بعد بھی مجھے بہت اچھا رسپانس ملا. ایک اور میں سیریل کر رہا ہوں BBC کے علاوہ, آج ٹی وی سے, اور اس کو جو ہے وہ عمران سمد صاحب کر رہے ہیں. اچھا, گڈ. وہ ایک چینل کے لیے ہے, نعمان اعجاز صاحب کے ساتھ میرا اس میں رول ہے. واہ. تو وہ میں کر رہا ہوں, اور باقی اور بھی چیزیں. وہ جو شو کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جو 4 گھنٹے کا شو تھا, اس کے بعد آپ اپنی آڈینس سے ایسے چھوڑ کے آئے ہیں کہ آج تک جو ہے وہ مجھے ٹیلی فون بھی آتے ہیں. آپ کا یہ سیگمنٹ ہے شاید تو میں, اور تو میں, ہاں اسی شو کا سیگمنٹ ہے. ہاں, اس طرح کے وہ بڑا وہ وہاں آپ آڈینس بنا کے آئے ہیں. بہت اچھا, ڈرامہ بھی بہت اچھا تھا اور وہ بھی تھا. بالکل. اور میرے خیال میں ایک بڑا کمپیکٹ وہ شو تھا جو لوگوں کو بڑا پسند ہے. نہیں, آپ کی مطلب پوری اوور آل آپ کی آرگنائزیشن, وہاں کے لوگوں کی آرگنائزیشن, اور وہ شو کا کنٹینٹ اور اس کی پرفارمنس بہت زبردست تھی. اور شاہ جی, اصل میں دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ تمام چیزیں مل کر ایک اچھا شو بناتی ہیں. کووڈ سے پہلے مجھے پھر دبئی جانا تھا. آپ نے جو آڈینس کی بات کی, تو دبئی کی آڈینس اگر دیکھ رہی ہو, سن رہی ہو, تو ان کا بہت بہت میری طرف سے بھی شکریہ. شرافت علی شاہ صاحب کی طرف سے بھی بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اتنی محبت دی. گلوبل ولیج ایک فیسٹیول ہوتا تھا, اس میں بھی آپ نے بہت بڑا شو ایک وہاں کیا تھا, وہ بھی مجھے یاد ہے, جس میں علی حیدر تھے اور میں اس میں تھا, اور آپ کی اپنی ہوسٹنگ تھی, میری 1-8 گھنٹے کی پرفارمنس تھی, اور علی حیدر کی پرفارمنس تھی. تو وہ بھی بہت اچھا تھا. تو آپ نے شاہ جی بہت کام کیا ہے. اور اب فیوچر پلانز بتائیے جاتے جاتے کہ آپ کے فیوچر پلانز کیا ہیں. میں ایک تھیٹر کے لیے میں نے ایک پلے لکھا ہے, اور احمد شاہ صاحب سے میری بات ہوئی ہے, میں بہت مشکور ہوں ان کا. انہوں نے مجھے کہا, تو میرے خیال میں نیکسٹ منتھ انشاءاللہ میں کروں گا. یہ راجہ صاحب وہی پلے ہے, گڈ نیوز, وہ یہاں کی کاسٹ لے کے نا میں کروں گا, کیونکہ وومن ایجوکیشن پہ ہے, اور وہ بڑا یہاں لوگ اس کو پسند کریں گے. مجھے امید ہے جیسے پذیرائی مجھے وہاں ملی ہے. 2 ایوارڈ بھی آپ کو پتا ہے کہ آپ کے سامنے قونصل جنرل صاحب نے مجھے ایوارڈ بھی دیے تھے اس میں. وہ پلے کر رہا ہوں, اور تھوڑا جی اور بھی جو چھوٹا موٹا کام ہے وہ میں جو بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ کروں گا. اچھا کوشش کروں گا کہ اچھے پروجیکٹ میں کروں. بالکل, ہماری دعائیں شرافت شاہ صاحب کے, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ترقی دے, آپ کے کام میں بڑا نکھار پیدا کرے اللہ تعالیٰ. عمر شریف صاحب کے ساتھ کون کون سے ڈرامے کیے, اس میں سے 1-2 کے نام یاد ہوں تو بتائیے. ہم سا ہو تو سامنے آئے, ٹھیک ہے, آؤ سچ بولیں, ٹھیک ہے, اور بقرہ قسطوں پہ, ٹھیک ہے. اصل میں تو وہی مجھے بیسیکلی لے کر آئے تھے. یہ نام پوچھنے کی وجہ شرافت شاہ صاحب صرف یہ ہے کہ اس وقت جتنے لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے ان سب کے ہاتھ میں موبائل ضرور ہوگا. ہاتھ میں نہیں ہوگا تو کوئی ابا کا لے لے گا, امی کا لے لے گا, بیوی کا لے لے گا, بہن سے موبائل لے لے گا, وہ ابھی ٹائپ کرے گا اور اس میں آپ کو سرچ کرے گا. اور ڈرامہ بتایا آپ نے بے بسی, اس میں بھی بڑا آپ کا عمدہ رول ہے. ویورز آپ ضرور دیکھیے گا. اگر آپ سے ٹیلی ویژن اسکرین پر مس ہو گیا ہے تو شرافت علی شاہ صاحب کو دیکھیے گا. آپ یوٹیوب پر بے بسی میں بھی دیکھ لیجئے, ورنہ سیریل تو آن ایئر ہے ایک بہت بہترین ڈرامہ چینل پر, تو وہاں دیکھیے گا. شرافت علی شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. میں یار ایک دفعہ پھر راجہ صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے اس خوبصورت شو میں جو ہے مجھے جگہ دی. اللہ میاں آپ کے کام میں بہت ترقی دے, آمین. اور یہ شو تو ماشاءاللہ کامیاب ہے ہی, اس کو اور کامیاب کرے. الحمدللہ. یار زندہ صحبت باقی. جزاک اللہ, بہت شکریہ. ویورز ہمارے ساتھ موجود تھے بہت زبردست ایکٹر شرافت علی شاہ صاحب. آپ کی محبتوں کا, آپ کی اتنی محبت سے دیکھنے کا, مجھے فیڈ بیک لائیولی دینے کا بھی. آپ فیس بک وغیرہ پہ نمبرز جو آ رہے ہوتے ہیں نیچے اسکرین پر, اس پر تو دیتے ہیں. جب آپ مجھے ملتے ہیں شو کا جو فیڈ بیک دیتے ہیں نا, تو انرجی اور ڈیولپ ہو جاتی ہے, اور اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہوں, کیونکہ میرے اوپر ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے حنیف راجہ کو دیجیے اجازت, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.
हैं।